اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے 70,000 ایسے انسان جن کو ایک دم سے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ان 70,000 انسانوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو مردہ بنا دیا گیا؟ یہ لوگ کون تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیوں کیا؟ کتنی دیر تک یہ موت کی نیند سوتے رہے؟ جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تب یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن میں تبدیل کیوں ہو جاتا؟ اور ان 70,000 لوگوں میں سے جلے ہوئے مردے کی بدبو کیوں آتی تھی؟ اور کیا آج کے دور میں بھی ان کی نسل موجود ہے؟ اور کیا آج کے دور میں بھی ان سے جلے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ اس قوم کا واقعہ انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے تیسرے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی اور آپ کی صحبت سے فائز یاب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو مناصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس عمر میں پیدا ہوئے جس عمر میں آپ کی والدہ محترمہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے آپ کو ابن العجوز یعنی بوڑھیا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 انبیاء کرام کو اپنی کفالت میں لے کر قتل ہونے سے بچایا تھا، جن کو قتل کرنے پر یہودی تلے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا اور آپ برسوں زندہ رہ کر دین کی خدمت کرتے رہے اور اللہ عز و جل کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 70,000 انسانوں کی جن کو موت کی نیند سلا دیا گیا اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حکم سے ان کو کیوں زندہ کیا گیا۔ یہ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھے اور شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اس وبا کے پھیل جانے کے بعد ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ تمام لوگ موت کے ڈر سے اور موت سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور اسی جنگل میں چھپ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی حرکت سخت ناپسند آئی، اس لیے اللہ عز و جل نے عذاب دینے والے ایک فرشتے کو اس جنگل کی طرف بھیجا۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ اس جنگل کی طرف آیا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار اور خوفناک چیخ ماری اور یہ الفاظ کہے کہ منہ تو یعنی تمام لوگ مر جاؤ۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ 70,000 انسان ایک دم موت کی نیند سو گئے۔ یہ 70,000 لوگوں پر موت بغیر کسی بیماری کے ایک دم سے اچانک آئی تھی۔ ان 70,000 لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہ لوگ 8 دن تک موت کی نیند سوتے رہے، یہاں تک کہ ان کی لاشیں سڑنے اور گلنے لگ گئی اور ان لاشوں میں سے بے حد بھیانک بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ یہ بدبو پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ اس طرح کچھ لوگوں نے ان پر رحم کھاتے ہوئے ان لاشوں کے چاروں طرف ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان لاشوں کو درندوں سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ لوگ اس طرح مردے کی حالت میں پڑے تھے کہ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی اچانک موت کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین ہوئے اور بنا کفن ان لاشوں کو دیکھ کر حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ غم کی وجہ سے رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے لگے، اے رب العالمین، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ لوگ میرے شہر کے باشندہ ہیں، مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی، یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ یا رب العالمین، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ اس طرح رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ اچانک اللہ عز و جل کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ عز و جل تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔
اس طرح اللہ عز و جل کا یہ حکم سن کر تمام ہڈیاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئی اور تمام ہڈیاں اکٹھا ہو کر ہر آدمی کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ڈھانچوں سے فرما دیجئے کہ تم کو اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی جس کے اندر اللہ عز و جل نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، اب آپ ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ اس طرح حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی ان ہڈیوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ اس طرح حضرت حزقیل علیہ السلام کے یہ حکم پاتے ہی تمام 70,000 مردے یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اس طرح جب یہ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے تو اس وقت جنگل سے نکل کر پھر اپنے شہر کے اندر واپس آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے۔ ان 70,000 مرنے والے لوگوں پر زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسموں میں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی تھی اور یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ کفن میں تبدیل ہو جاتا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اس طرح ان کا لباس بھی میلا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں جو ان 70,000 انسانوں کی نسل میں سے ہیں، اور آج بھی ان یہودیوں کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی ہے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا ہے: اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھر سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا مر جاؤ، اور پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ عز و جل لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور میری آپ سب سے بس اتنی سے گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کریں۔ میں بھی اللہ پاک سے یہی دعا کروں گا کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔